بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں جو اہم ترین پہلو ہے کہ جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے وہ رابطہ ہے۔ یہ رابطہ کہیں انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہے تو کہیں یہ رابطہ انسان اور عالم طبیعت کے درمیان ہے اور کہیں یہ رابطہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہے۔ جو اہم ترین مسئلہ ہے اس میں خالق اور مخلوق کے درمیان جو ارتباط ہے اس بارے میں ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دراصل رابطہ یہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے برقرار کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم جو انسانوں سے رابطہ برقرار کرتا ہے اور ایک مرتبہ بندہ خدا سے رابطہ برقرار کرتا ہے۔ خدا جو ہم سے رابطہ برقرار کرے وہ اس کی رحمت ہے، اس کی بے نیازی ہے، وہ ہمیں اوپر اٹھانے کے لیے، انسانی معاشرے کو تکامل تک لے جانے کے لیے، بشری معاشرے کے ارتقاء کے لیے ہے۔ لیکن جو رابطہ ہم اس کے ساتھ برقرار کرتے ہیں اس کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے فوائد پلٹ کر ہماری طرف آ جائے تو یہ رابطہ ہم کیسے برقرار کر سکیں گے؟ ایک مرتبہ یہ رابطہ یہ سجدے کی صورت میں ہے، نماز کی صورت میں ہے، یہ رابطہ توسل کی صورت میں ہے، یہ رابطہ راز و نیاز کی صورت میں ہے اور یہ رابطہ دعا کی صورت میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ دعا اس وقت مانگتے ہیں جب کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی مشکل ان پر آ پڑے، یعنی ہم دعا کو منحصر کرتے ہیں حاجت روائی کے لیے، ہم دعا مانگتے ہیں مشکل کو ٹالنے کے لیے۔ قرآن اس مفہوم کو قبول کرتا ہے لیکن دعا کا فلسفہ فقط یہ نہیں ہے بلکہ دعا کا جو اصل فلسفہ ہے وہ خالق کے حضور بندے کا جانا ہے، یعنی دعا بندے کو اپنے خالق سے ملاتی ہے۔ دعا کا جو اہم ترین کردار ہے وہ دراصل رابطے کا برقرار کرنا ہے۔ ہر رابطہ ضروری نہیں ہے، اگر ضرورت پڑے تو رابطہ ہو، مشکل پڑے تو رابطہ ہو، اگر نیاز ہو تو رابطہ ہو، نہیں۔ دراصل کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں بندہ محتاج نہ ہو۔ ہر لحظہ، ہر آن بندہ خدا کا محتاج ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 186 ایک انتہائی خوبصورت آیت مکمل اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے کہ دعا کیوں کرے، وجہ کیا ہے۔ خطاب پیغمبر سے ہے، رحمت للعالمین سے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت کو کھولنے کے لیے کئی اشروں کی ضرورت ہے لیکن ہم مختصر الفاظ اور جملوں میں دریا کو کوزے میں بند کر کے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خالق تک جانے کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے، چونکہ آیت نے کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کرے۔ یہ آیت نے نہیں کہا جب مجھ سے سوال کرے۔ آیت یہ بھی، چونکہ قرآن ایک دستور زندگی ہے، قرآن راہ دکھاتا ہے کہ ہم کیسے اپنے خالق سے رابطہ برقرار کریں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ راستہ قرآن دکھا رہا ہے کہ ہم یہ رابطہ کیسے برقرار کریں اور کس کے ذریعے ہم برقرار کریں۔ تو دراصل راستہ ہم بنائیں گے پیغمبر کے ذریعے سے۔ کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو ان سے کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اب یہاں پر کتنا قریب ہے خدا؟
جہاں تک انسان سوچ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بعض آیتوں میں کہا کہ من حبل الورید، شاہ گردن سے زیادہ، تمہاری زندگی سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہے۔ اب یہاں پر جو انسانی تصور ہے وہ دم توڑ جائے، اس سے آگے انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ یعنی خدا کی قربت اس قدر قریب ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اس قربت کو ہم جاننے سے عاجز ہے۔ اب آیت نے کہا فقط قریب نہیں ہے، جو قریب ہوگا جب ہم پکاریں گے تو دور والے بھی سنتے ہیں، لیکن جو اس قدر قریب ہو کہ جو ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہو، تو وہ کیا ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ کیا وہ ہماری آوازوں کو نہیں سنے گا؟ وہ کیا ہمارے راز و نیاز کی باتوں کو نہیں سنے گا؟ یہاں پر آیت کہہ رہی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ دیکھو کتنا بڑا ہدیہ ہے، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں لبیک، ایک مرتبہ خدا کہے لبیک۔ یہاں پر یہ آیت انتہائی قربت کو دکھا رہی ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان کتنی قربت ہے۔ یعنی جب بندہ خدا کی تلاش میں نکلتا ہے، جس طرح اقبال بھی کہتا ہے کہ جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں، وہ تو ہمارے دل کے اندر سے نکلے۔ جی یعنی خدا کو ڈھونڈنے کے لیے ہم آسمانوں کا چکر لگاتے ہیں، ہم زمینوں میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، وہ خدا دراصل ہمارے دل کے اندر ہے، ہماری جان کے اندر ہے، ہماری روح میں خدا ہے، ہمارے سینے میں خدا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب بھی مجھے پکارے ان کی پکار پہ میں لبیک کہتا ہوں۔ فقط لبیک ہی نہیں کہتا بلکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہے، دعا مانگنے کا فلسفہ کیا ہے۔ اس آیت نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ فلسفہ یہ دعا کو بھی بیان کیا کہ انسان کیوں خدا کی بارگاہ میں جائے، کیوں انسان شب جمعہ دعائے کمیل اٹھا کر یا ربی یا ربی یا ربی کہے، کیا فلسفہ ہے؟ کیوں انسان اپنے ہاتھوں کو درگاہ الہی کی طرف اٹھائے اور اپنے رازوں سے پردہ اٹھائے، اپنی مشکلات کو خدا کے سامنے بیان کرے اور خدا سے مانگے۔ دراصل دعا آپ کی حاجت ہو یا نہ ہو، دعا ایک رابطہ ہے۔ اگر دعا نہ ہو تو یہ رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ جب رابطہ ٹوٹ جائے گا تو ہم فیض خدا سے محروم رہ جائیں گے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ فیض الہی جاری ہو جائے۔ جب فیض الہی جاری ہو جائے تو ہماری زندگی جو خزاں زدہ ہے وہ بہار میں تبدیل ہو جائے۔ اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے لعلہم یرشدون، اگر یہ مجھے پکارے، اگر یہ مجھ پر ایمان لائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ خود رشد پائیں گے۔ یہ خود رشد یہ علم سے بڑھ کر ایک مقام ہے، یہ ہدایت سے بڑھ کر ایک مقام ہے، مقام رشد۔ قرآن مجید نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اگر کوئی معلم ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو فقط مقام علم تک نہ لے کر آ جائے بلکہ مقام رشد تک اگر لے کر آ جائے تو یہ شاگرد یہ معاشرے میں اپنا اثر یہ لوگ دکھا سکتے ہیں۔ تو دراصل اس رابطے کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ انسان کمال تک جائے، انسان رشد تک جائے، جو ایک قرآنی فلسفہ ہے۔ اور دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں مقام رشد اور مقام توحید تک جانے کے لیے ہمیں مقدمہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔